تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ تھا جو انتہائی زرخیز اور متمدن تھا۔ اسی علاقے میں صدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جس کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان لعین کو موقع مل گیا اور اس نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا کہ جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی تھی۔ ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجہ اخلاق سے گرتی رہی۔ یہ مسافروں کو لوٹ لیتے، سرعام دھوکہ بازی کرتے اور یہ کام فخری انداز سے کرتے۔ سب سے گھٹیا فعل ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی اور کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا آتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بناتے۔ الغرض یہ قوم سرکشی میں حد سے گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر صدوم کی جانب پہلے سے روانہ کر رکھا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو جب شیطان کے چنگل میں دیکھا تو ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کہا وہ بھی قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں مذکور ہے کہ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بے حد حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بے حد فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم لوط کے بدفعلوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دلسوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ اقدام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا مگر وہ آئے، انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط تو ہمارے پاس جادوگر لے کر آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دیں اور آپ علیہ السلام دل ہی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ فرشتے چلے جائیں گے تو میری امت مجھے اذیتیں دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان اوباشوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے کہ آپ ڈریے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط گھبراؤ نہیں اور دروازہ کھول دو اور ان کو آگے آنے دو۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں۔ خواتین و حضرات، اب سورہ ہود میں مذکور قرآن مجید کے الفاظ میں سنیے جس کا ترجمہ ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین اور تنگ دل ہوئے کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور اپنی قوم کی عادت بد سے واقف تھے۔ لوط کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے اور ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم اپنی شہوت سے مجبور ہو کر ان کے گھر کی طرف بے اختیار دوڑی ہوئی آئی۔ وہ پہلے سے بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے
نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا، کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے کہ اے لوط، گھبراؤ مت اور ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے، سو تم کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بے شک اس قوم پر وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو تلپٹ کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر پٹک دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا، اور یہ بستی کچھ ایسی دور نہیں ہے، مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا ایک می برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے میری قوم۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی، پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر بھی می برسایا، تو دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا مجرموں کی طرح۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی۔ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دیں۔ قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا تھا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ سٹیون کولنز کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ صدوم شہر میں زندگی یکدم ختم ہوئی تھی، اور غور کیا جائے تو یہی 1400 برس پہلے قرآن کریم کا بھی سبق تھا کہ جب اس شہر کے باسی اپنی عیش و عشرت اور سرکشیوں میں حد سے گزر گئے تو ایک رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو الٹا کر رکھ دیا اور یہاں پر یکدم زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بھی قرآن کریم ہی کا اعجاز ہے کہ قوم لوط کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے 2 حصے بتائے ہیں، آج سے 14 صدیاں قبل قرآن نے بھی اس کے 2 حصوں ہی کی نشاندہی کی ہے۔ سورہ ہود کی آیات میں قرآن نے ادنا کا لفظ یعنی زیریں کے لفظ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ تو اس شہر صدوم کی تفصیل ہے کہ جس کو امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے دریافت کیا ہے، اور اس کی تمام نشانیاں وہی ہیں جو 1400 برس قبل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی تھی۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت لوط علیہ السلام کی اس بیوی وائلہ کا جسے نشان عبرت بنا دیا گیا تھا، تو بعض روایات کے مطابق اسے پتھر کی بنا دیا گیا اور اس کا بت آج بھی اردن میں بحیرہ مردار کے پاس موجود ہے۔
دوستو اس حکایت سے کچھ نکات ضرور واضح ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا ضرور حقدار بنے گا، اور کسی ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح فرمانے کی توفیق بخشے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اقسام کے افعال بد سے مامون و محفوظ رکھے۔ اور اگر آپ کو حکایت قوم لوط پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ الوداع کہنے سے پہلے ایک یاد دہانی کروا دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہے۔ اگلے ویڈیو سیشن تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔